مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ 8ویں روز بھی جاری ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ 9ویں روز بھی جاری رہے گا، 10ویں روز بھی جاری رہے گا۔ اب تک تو یہی صورتحال ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے بھی کوئی بہت بھرپور تیزی نظر نہیں آتی کہ کسی صورت سے آزادی مارچ کو ختم کیا جائے، نہ آزادی مارچ میں موجود احتجاجی جو شرکاء اس کے ہیں، خاص طور پہ جو کہ بیچارے سڑکوں پر ہیں، میدان میں ہیں، ان کو بھی جانے کی جلدی نظر نہیں آتی۔ بہت ہی پرامن اور بہت ہی دلچسپ ماحول ہے جو کہ مسلسل جاری ہے۔ اس دوران حکومت کی آزادی مارچ کے ساتھ بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ خاص طور پہ بڑی براہ راست بات چیت بھی چل رہی ہے چودھری پرویز الہی کے ذریعے، اور یہ ہر چند گھنٹوں کے بعد چودھری پرویز الہی مولانا فضل الرحمان کے پاس جاتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں، اور اس طرح سے یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے یہ بہت ہی مستعدی سے جاری ہے۔ حکومت کی باتیں رہبر کمیٹی جو ہے اپوزیشن کی وہ سنتی ہے، پھر اس کے جواب ہوتے ہیں، گویا کہ ایک مذاکرات ہیں جو کہ مسلسل جاری ہیں، ماحول بہت اچھا ہے۔ اور آج رہبر کمیٹی کی جانب سے باقاعدہ کہا گیا کہ 4 تجاویز حکومت کی جانب سے ہیں جس پر گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں جانے کی جلدی نہیں ہے۔ پہلے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ سیٹرڈے کی رات کو 12 ربیع الاول کی شب کو وہاں سیرت النبی کانفرنس ہوگی، اس کے بھی اب انتظامات کیے جا رہے ہیں، اس کا بھی اعلان ہوا ہے۔ اور اس کے بعد کیونکہ حالیہ بارشوں میں بتایا گیا کہ آزادی مارچ کے شرکاء جو اپنے ساتھ خوراک لائے تھے، جو کھانے پینے کا سامان لائے تھے، وہ گیلا ہو گیا، وہ خراب ہو گیا، آٹا وغیرہ خراب ہو گیا، تو اب اس کے لیے مزید کومک جو ہے وہ بنوں سے آ رہی ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور آج آزادی مارچ کے آئندہ چند دن کیسے گزریں گے اور رہبر کمیٹی اور حزب اختلاف کی سوچ کی ایک بار پھر ترجمانی کی اکرم خان دورانی صاحب نے۔ ہم سارے اس پہ متفق ہیں کہ یہ جو آزادی مارچ ہے یہ جو کہ تو جاری ساری ہو، 2 دن کے بعد انشاءاللہ پھر ایک نیا رخ اختیار کرے گا آزادی مارچ کے حوالے سے، اس میں مزید بھی انشاءاللہ آپ کو نئے اقدامات آئیں گے۔ ہم کوئی ایک بھی چھوٹا بڑا ایک ایسا اقدام نہیں کریں گے جو ان کمیٹی کے ممبران کے علاوہ ہو، اور یہ میرے سامنے پرویز الہی صاحب کو بھی کیا ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس رہبر کمیٹی کے ممبران کے توسط سے ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ ابھی تک تو ہم اپنے اس موقف پہ، استعفے پہ جو ہمارا رہبر کمیٹی کی طرف سے 3-4 تجاویز ہے، اس پہ مکمل یہ رہبر کمیٹی اور ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ حکومتی کمیٹی کو لیڈ کر رہے ہیں جناب پرویز خٹک، اور پرویز خٹک صاحب آج بھی کوئی جلدی میں نظر نہیں آئے، صبر کا پیمانہ ان کا چھلکتا نظر نہیں آیا، بہت ہی اطمینان کے ماحول میں تازہ ترین صورتحال کے بارے میں جناب پرویز خٹک نے میڈیا کو بتایا۔ ہمارے ڈائیلاگ چل رہے ہیں، کوئی ڈیڈ لاک ہے لیکن ایسا ڈیڈ لاک نہیں ہے کہ بات چیت ختم ہے، بات چیت جاری ہے۔ ایک ہی بات پہ اٹکا ہوا ہے، وہی ہے ریزگنیشن اور ارلی الیکشن پہ۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ثابت کریں، آئیں کسی فورم پر تو آئیں نہ، وہاں پر بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی دھاندلی ہوئی ثبوت آ جائے گا تو پھر بات آگے چل سکتی ہے، پھر تو سارے ڈیسیجن ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ بغیر ثبوت کے آپ کہیں کہ آپ کرسی چھوڑ دیں اور وزیر اعظم استعفیٰ دیں۔ ہم تیار ہیں، اگر یہ نو کانفرنس لاتے ہیں، جو مرضی لاتے ہیں، یہ وہ طریقہ ہے حکومت کو بدلنے کا جس میں کوئی اس کو رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ پرویز الہی نے فیصلے نہیں کرنے، پرویز الہی بات کر رہا ہے، پھر ہم ان سے رابطے میں ہوتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، جو وہاں پر باتیں ہوتی ہے سب ڈسکس ہوتے ہیں، پھر فیصلہ کمیٹی نے بیٹھ کر، ان کی کمیٹی رہبر کمیٹی سے بیٹھ کر کرنا ہے۔ کوئی اکیلا نہ میں فیصلہ کر سکتا اور نہ کوئی اور، مل کر فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا۔ لیکن آزادی مارچ اور اس دھرنے کے جو کہ اب باقاعدہ ایک دھرنا ہے، اس کے 8ویں روز بھی جو اس کے شرکاء ہیں جو کہ خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے دور دراز کے علاقوں سے، بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں سے یہاں پہنچے ہیں، بڑی میجورٹی وہیں کے لوگوں کی ہے، وہ بھی کسی جلدی میں نظر نہیں آتے، وہ بھی کسی جھلاہٹ کا شکار نظر نہیں آتے، وہ بھی جو ہیں بڑے پر اطمینان طریقے سے بہت ہی سکون سے اس وقت یہ وقت گزار رہے گو کہ اس دوران بہت شدید بارشیں بھی ہوئیں اسلام آباد میں، جس کو بہت ہی زبردست طریقے سے لوگوں نے سہا۔ نہ ان میں کوئی اس حوالے سے بے چینی نظر آ رہی ہے، نہ ان کے سکون میں کسی قسم کی کوئی کمی نظر آ رہی ہے، ریلیکس ماحول ہے جو کہ آج بھی 8ویں روز بھی جاری ہے اس آزادی مارچ اور دھرنے کے مقام پر۔ اسلام آباد میں جاری احتجاج آج 8ویں روز میں داخل ہو گیا ہے، مگر پشاور موڑ پر مظاہرین کے جم غفیر کے باوجود کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچا ہے، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے۔ اسلام آباد میں تمام سرکاری دفاتر، بازار اور دکانیں معمول کے مطابق کھلی ہیں۔
روزانہ دھرنے کے شرکا بعد نماز ظہر اسلام آباد شہر میں گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں، سیر سپاٹے کرتے ہیں اور مغرب سے پہلے دوبارہ دھرنے کے پنڈال میں پہنچ جاتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ آزادی مارچ کے شرکا بہت نظم و ضبط کے ساتھ پرامن انداز میں اپنا جمہوری احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز ہواؤں کے ساتھ پرسوں اچانک بارش بھی ہوئی۔ بارش کے باعث آزادی مارچ کے پنڈال میں بعض جگہوں پر گندگی اور کیچڑ بھی ہوئی۔ سردی کی شدت سے بیمار ہو کر شرکا نزلہ زکام اور بخار کے سبب پمز ہسپتال بھی پہنچے۔ اس لیے شرکا کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے JUI فے کی جانب سے نئی کمک بلانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ بہت دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ دھرنے کے شرکا نے برسات اور سرد موسم کا بھرپور لطف اٹھایا، کھیل کود میں وقت گزارا اور بارش سے بچنے کے طرح طرح کے طریقے اپنائے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بظاہر مولانا فضل الرحمان کسی قسم کے سیاسی دباؤ اور تناؤ کے بجائے بہت ہی اطمینان، اعتماد اور تسلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں اور کنٹینر پر خطاب کے دوران مولانا فضل الرحمان برملا اشاروں مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے ہیں اور قہقہے بھی لگاتے نظر آتے ہیں۔ ذرا صبر، کل تو ہم نے اعلان کیا تھا پہلا دن، تو آج لگتا ہے مجھے سارا ٹپر چھوڑ رہے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے آزادی مارچ کی؟ دھرنے کے اس مقام پر H9 سیکٹر میں موجود ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ شاکر سولنگی، براہ راست ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شاکر سولنگی صاحب، بتائیے گا کہ اب جب کہ جلسہ ختم ہو جاتا ہے تو اس مقام کا کیا حال ہوتا ہے اور پھر سارا دن کیا حال رہتا ہے اور آج اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ جی خان صاحب، مولانا نے جیسے ہی تقریر ختم کی ہے روٹین میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے، اور آج بھی کہ یہ جو کارکنان آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنٹینر میرے عقب میں موجود ہے۔ کچھ کارکنان تو یہاں پر موجود ہیں لیکن یہ چلے جاتے ہیں پیچھے اسی کشمیر ہائی وے پر کوئی 2-3 کلومیٹر پیچھے سائیڈوں سے انہوں نے کیمپ اپنے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں، وہاں پر اسٹے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ کنٹینر کے ایریا میں تقریباً آدھے کلومیٹر تک لوگ اس روڈ پہ نہیں ہوتے، روڈ کے کناروں پر چلے جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ایریا جلسہ گاہ کے لیے انہوں نے مختص کیا ہوا ہے۔ جب مولانا شام کو آتے ہیں تو اسی ایریا میں پھر کارکنان آ کے جمع ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً 1 کلومیٹر تک یہ ایریا خالی پڑا ہوتا ہے جلسہ جب تقریر نہیں ہو رہی ہوتی، اور پھر رات کو اپنا کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شاکر سولنگی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر PMLQ کے رہنما جناب چودھری پرویز الہی۔ بہت اہم مذاکرات ہو رہے ہیں اور بہت پر امید ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہوں گے، اور دونوں جانب سے اس سلسلے میں ان کو پکی گارنٹی ہے کہ مذاکرات پہ جو بات چیت ہوگی اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا۔ اس کی مزید تفصیلات لیتے ہیں، اسلام آباد جائیں گے جہاں پر جناب چودھری پرویز الہی خود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ چودھری پرویز الہی صاحب، فرمائیے گا بہت اہم اس وقت ذمہ داری حکومت نے آپ کے کاندھوں پہ ڈال دی ہے کہ اتحادی تو ہیں آپ، مگر یہ سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے نزدیک ہے، بہت ہی ایک کٹھن مرحلہ ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں، مسلسل ملاقاتیں ہو رہی ہیں مولانا فضل الرحمان سے۔ آپ کی اب اس وقت آپ کا کیا ٹیک ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ بات چیت کہاں جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے پروگرام میں لیا ہے۔ دیکھیں، وہ ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر تو کنسنسس سامنے صاف نظر آ رہا ہے، اور اس میں کافی بہتری بھی ہے، اور وہ تیار بھی ہیں، بلکہ جو ڈیمانڈز تھیں 7 کے قریب جو ڈسکشن ہوئی PM صاحب سے، تو وہاں یہ بھی بات ہوئی، انہوں نے PM صاحب نے کہا جی کہ اس کے ہم جوڈیشل کمیشن بھی بنا لیں، بے شک جو ان سے حلقے کا وہ کہتے ہیں، تو ہم تو تیار ہیں، اور جو اصلاحات کرنی ہے اس کے لیے بھی تیار ہیں، جو باقی ساری چیزیں ہیں تیار ہیں۔ لیکن جب یہ بات آتی ہے استعفے والی کی،
تو استعفیٰ تو وہ کہتے ہیں الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور اس طرح دھرنا دے کے تو کوئی یہ رسم پہلے بھی نہیں پڑی جب دھرنا اس دھرنے میں ہم بھی ساتھ تھے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہی، تو اس وقت نہیں یہ کسی نے مانی بات، تو اب کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو آپ اس کے علاوہ دوسری باتوں پہ جو بھی آپ بات کرنا چاہیں اس کے لیے اوپن ہے، تو باقی چیزوں میں تو کافی پیش رفت ہے۔ اب اس بات کو حتمی نتیجے پر جانے کے لیے دو کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ وہ جلد سے جلد ہو جائے۔ تو چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ آپ ماشاءاللہ پاکستان کے بہت ہی سینئر تجربہ کار سیاستدان ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی بہت ہی زبردست مثالی ان کا تجربہ ہے، اور کبھی بھی وہ ایک آپ بہت قریب سے ان کے ساتھ آپ کی قربت رہی ہے ہمیشہ سیاست میں، وہ کبھی بھی ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن والے سیاستدان نہیں رہے ہیں، وہ ایک جنگجو سیاستدان کیا ان کا ایک امیج نہیں ہے، وہ بہت ہی سیاسی شخصیت ہے، بہت ہی زیرک ان کا سیاسی فراست اور فہم ہے۔ آپ کو اندازہ ہے اور خود مولانا کو بھی اندازہ ہوگا کہ اس آزادی مارچ کے ذریعے ان کی سیاست میں بھرپور واپسی ہوئی ہے، ان کی جماعت کی ریوائول ہوئی ہے، وہ خود ایک اپوزیشن کے اس وقت نمبر 1 رہنما بن چکے ہیں۔ تسلی نظر نہیں آتی مولانا صاحب کی کہ اس آزادی مارچ نے ان کو بہت بڑا ایک کیپٹل، بہت بڑا پولیٹیکل کیپٹل دے دیا ہے؟ جی بالکل، میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ جی آپ فیس سیونگ کی بات کرتے ہیں، آپ تو نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی نہیں ہیں، لیکن لوگوں کی نظروں میں، سب کی نظروں میں آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، شہباز شریف صاحب نہیں ہیں، تو یہ بہت اچیومنٹ ہے آپ کے لیے۔ اور باقی اب آپ نے ایک اور جو چیز اچیو کی ہے کہ یہ واحد دھرنا ہے جس میں نہ کوئی پراپرٹی کو نقصان ہوا ہے جب سے دھرنا شروع ہوا ہے، اور نہ آپ نے کوئی ٹریفک بند ہونے دی ہے۔ لاہور میں تو ٹریفک بھی چلتی رہی ہے، سارا کچھ ہوتا رہا ہے، تو یہ ایک دھرنے کے والے سے بھی نئی چیز آپ نے دی ہے، اور لوگوں کو یہ باور کرایا ہے جی کہ بغیر لڑائی جھگڑے کے بھی اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر اب آپ دھرنے کا جو پیک ہے اس کے اوپر بیٹھے ہیں، تو اس میں جو آپ اچیو کر لیں گے وہی بہتر ہے نا آپ کے لیے، وہی آپ کی فیس سیونگ ہے۔ اور یہ سارا نظام تو نہیں ختم ہو سکتا نا، اس کا تو آپ کو نقصان ہوگا، آپ اس نظام کا حصہ ہیں۔ فرنٹیئر میں آپ کے درانی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، باقی جگہوں پہ آپ لوگ ہیں، اور بلوچستان میں آپ بالکل حکومت ایک طرف ہے اور اپوزیشن آپ ہیں سب سے بڑی، تو اس لیے یہ وہ اسمبلیوں کے اوپر تو آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی کہ اب ان کو ختم کر دیں یا پرائم منسٹر ہٹ جائیں، وہ تو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں۔ تو اس کو آپ بار بار جو ریپیٹ ہوتا ہے، اس سے آپ کے جو باقی چیزیں ہیں اس کے بھی اوپر اثر پڑتا ہے، اس لیے آپ اس کو چھوڑ کے جو اچیو کر سکتے ہیں وہ ہم حاضر ہیں، اور اس کے لیے بھی جو گارنٹی چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے کیا یہ احساس ہے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، یہ تو فرمائیے جو آپ کی بات چیت ہوتی ہے وہ تو آپ براہ راست مولانا فضل الرحمان سے بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ بات چیت نہیں ہے جو حکومتی کمیٹی اور جو رہبر کمیٹی کے درمیان ہوتی رہی ہے، یا یہ کہ یہ دونوں ایک ہی چینل ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ان کی اپوزیشن کی رہبر کمیٹی ہے وہ تو مولانا صاحب ان کو بریف کرتے ہیں، اور جو ہماری کمیٹی ہے جس میں میں بھی ممبر ہوں، جس کے چیئرمین ہیں پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب ہیں اور دوسرے ممبر ہیں، ان کو میں بریف کرتا ہوں جو میری بات چیت ہوتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ تو اس لیے وہ ہم سارے لوپ میں ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، کوئی آئسولیٹ کر کے بات نہیں ہو رہی، سب کو آن بورڈ رکھا ہوا ہے۔ تو چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک چیز اور بھی ہے جو کہ آپ کی ڈسکشن میں ضرور سامنے، اب جب آپ جیسے سینئر سیاستدان سامنے آئیں گے، کہ اس وقت تو ملک میں الیکشن کمیشن ہی نہیں ہے، اس وقت تو پارلیمنٹ اپنی بنیادی ذمہ داری ادا نہیں کر پائی ہے، دونوں حزب اختلاف اور حکومت کی جماعتوں میں اتنا بڑا فاصلہ ہے جس کی وجہ سے جمہوریت تو ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی، الیکشن کی تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ الیکشن کمیشن مکمل نہ ہو جائے، چیف الیکشن کمشنر کا انتخاب نہ ہو جائے۔ 10 دوسری چیزیں ہیں جس میں اپوزیشن نے اور حزب اختلاف نے اور گورنمنٹ کی پارٹی نے ملنا ہے، تو یہ مرحلے تو پہلے عبور کرنے ہوں گے نا، یا پہلے یہ تو بالکل الٹی سائیکل چلانے والی بات ہے؟ فرمایا اسی کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے یہ صاف بات کی ہے کہ آپ بے شک ان کو جا کے کہہ دیں کہ آپ لائیں ریفارمز کا ایجنڈا، جیسے بھی چاہتے ہیں ہم تیار ہیں، اگر
آپ نے جو اس کے لیجسلیشن کرنی ہے، اور جو کمیٹی پہلے بنی تھی اسد قیصر صاحب جس کو ہیڈ کر رہے تھے، آپ اسی کو ریوائیو کر دیں جس میں اپوزیشن کے لوگ ہیں، اور اگر آپ نے یہی رابر کمیٹی رکھنی ہے ان کو آپ اس میں رکھ لیں، اور ہم تیار ہیں اس کے اوپر آپ بیٹھ کے خود فیصلے کر لیں اور اس کی جوائنٹ لیجسلیشن ہو جائے ساری چیزوں کی۔ تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا فارمولا ہو سکتا ہے، ایک بہت بڑا سمجھوتا ہو سکتا ہے، ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہے جس میں کہ جو مسائل ہیں اس وقت جمہوریت کے، جو کہ جس کی وجہ سے جمہوریت کی گاڑی، پارلیمنٹ کی گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے، یہ تو ایک بہت بڑی اس سے بریک تھرو ہو سکتی ہے اگر یہ مولانا اور اپوزیشن اس کو سمجھے۔ اس کا ادراک ہے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، مولانا میں خاص طور پہ، کیونکہ وہی لیڈ کر رہے ہیں؟ بالکل، اس میں حکومت کی سائڈ پہ پرائم منسٹر صاحب تو جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی ان کے ساتھ، وہ تو تیار ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں تو بالکل تیار ہوں اس حوالے سے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بلکہ اگر آپ جو بھی ریفارمز چاہتے ہیں لے کے آئیں، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ریفارمز ہوں، ہر چیز میں ریفارمز ہوں، آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں تاکہ اس بات کو لاجیکل اینڈ تک لے کے جایا جائے۔ اور باقی جو آپ مولانا صاحب بار بار کہہ رہے تھے جی کہ وہ تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے فارم 45 نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ تو ہلکے فلاں ہو گئے، تو اس کے لیے تو میں نے کہا الیکشن کمیشن نے تردید کر دی ہے جی، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ فارم نہیں تھے۔ تو آپ کو اب ذاتی طور پہ کیا لگ رہا ہے چوہے صاحب کہ یہ بات چیت کتنے دن اور جاری رہے گی، اور یہ جو مولانا کے خاص طور پہ جتنے حمایتی ہیں، جتنے جو احتجاجی وہاں موجود ہیں، جس طرح سے انہوں نے ایک پیسفل ماحول کو مینٹین کیا ہے، پاکستان میں پرامن احتجاج کی ایک نئی بنیاد ڈالی ہے، یہ برقرار رکھا جائے گا؟ آپ کی کیا امید ہے، اور کب تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھے گا؟ 1-2 دن، 3-4 دن میں کب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے قریب پہنچیں گے؟ مجھے معلوم ہے کہ بہت مشکل مرحلہ ہی ہے۔ ہاں جی، ہماری تو کوشش ہے کہ یہ جلد سے جلد پایا تکمیل تک پہنچے باتیں، اور اسی لیے ہم بار بار مل رہے ہیں، بار بار چیزیں جو ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر امید ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کل تک ہو جائے، لیکن اس میں کچھ ڈیلیز ہیں، اگر ہم اس پہ جاتے ہی نہیں ہیں جی کہ بندے کم ہو گئے ہیں یا زیادہ ہو گئے، بندے ان کے جب بھی دیکھا ہے بندے ان کے پورے ہوتے ہیں یا زیادہ ہو جاتے ہیں، اور بارش میں بھی بندے ان کے پاس آ رہے تھے، ابھی اور آ رہے ہیں، تو یہ چیزوں پہ ہمیں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم انتظار کریں کہ جی یہ ویک ہو جائے، بلکہ جو اچھی چیزیں ان کو مان لینا چاہیے یقیناً۔ تو چوہے صاحب اب یہ خبریں یہ ہیں کہ اب آپ کا ایک اور راؤنڈ ہونے والا ہے، چودھری شجاعت صاحب بھی اس میں انوالو ہے نا؟ اور کوئی اس میں وہ انہوں نے کہا تھا مولانا صاحب نے جی کہ شجاعت صاحب ساتھ ہوں، تو وہ ہم کر رہے ہیں راؤنڈ۔ گویا کہ یہ اب آپ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ روزانہ کی بنیاد پہ بلکہ گھنٹوں کی بنیاد پہ مولانا صاحب کے ساتھ انٹریکشن ہے، اور آج اور کل پھر ملاقاتیں ہیں، آج رات کو بھی ملاقاتیں، آج رات کو بھی ہے، اور ہماری تو یہ کوشش ہے کہ یہ جلد سے جلد حل ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ جناب چودھری پرویز الہی ہمارے ساتھ موجود تھے، اسپیکر پنجاب اسمبلی PMLQ کے رہنما ہیں۔